السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر عمر ریاض عباسی مدینہ ثانی کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے کی ترقی و خوشحالی خواتین کے بھرپور کردار اور شمولیت کے بغیر ممکن نہیں۔ اسلامی معاشرے کو بھی اس میں استثناء حاصل نہیں، بلکہ اسلام تو حقوق نسواں کا حقیقی اور عملی معنوں میں داعی اور پرچار کر رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم خواتین کے اسلامی ریاست میں کردار کا جائزہ لے کر مدینہ ثانی پر اس کے اطلاق کے حوالے سے اپنے اسکالر سے تبادلہ خیال کریں گے۔ اس موضوع کو زیر بحث لانے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ بعض مغربی حلقوں میں محض عورت کے پردے کو لے کر اسلام پر جس طرح تنقید کی جاتی ہے وہ قطعاً گمراہ کن ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام نے نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا ہے۔ بیٹی، بہن، بیوی اور ماں، غرضے کے ہر روپ میں عورت کو عزت اور اہمیت دی ہے، اور تو اور باپ کی وراثت میں حصے دار قرار دیا ہے۔ اسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی ایک خاتون تھی، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جنہیں ملیکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ جب پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچوں میں ڈوبے گھر واپس تشریف لائے تو سیدہ خدیجہ نے بھی کسی ابہام اور پریشانی کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف دلجوئی کی بلکہ پوری طاقت کے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے تصور کرتے ہیں کہ اگر پاک بی بی کا رد عمل اس کے برعکس ہوتا تو اتنا دو ٹوک نہ ہوتا، وہ دعوت و تبلیغ کے کام میں کتنی مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ یعنی روز اول ہی سے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں خواتین کے اہم کردار کا تعین کر دیا۔ اس کے بعد امہات المؤمنین اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ اسلام کے روشن ابواب میں سے ہے۔ آج کے دور کی مناسبت سے دیکھیں تو خواتین کی جاب ایک اہم موضوع ہے جس کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ صحیح بخاری میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، جس کا حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہیں ضروریات کی تکمیل کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ذرا غور کریں کہ کہاں زمانہ جاہلیت جس میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا، یہ حرم شریف میں غیر اخلاقی شاعر کی حوصلہ افزائی کی جاتی، اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ عائشہ تمہیں ضروریات کی تکمیل کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نہ صرف ابتدائے اسلام میں خواتین کے بھرپور کردار کی حوصلہ افزائی کی گئی بلکہ بعد ازاں بھی خواتین کو گھرداری، گھر سے باہر، میدان جنگ، کاروبار حکومت اور دیگر امور میں شریک کیا جاتا۔ اسلام کی پہلی ہجرت یعنی حبشہ اور ہجرت مدینہ میں بھی خواتین شامل تھیں۔ انہوں نے مردوں کے ساتھ سفر کی صعوبتیں برداشت کیں، بلکہ یوں کہیں کہ مردوں کو عملی، اخلاقی اور نفسیاتی سہارا دیا۔ ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نے خواتین کی تعلیم و تربیت میں کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی نسلوں تک منتقل کیا۔ وہ ہزاروں احادیث کی راوی بھی ہیں۔ رحلت کے وقت بھی آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ بعض لحاظ سے تو اسلامی تاریخ میں عورتیں مردوں پر سبقت لے جاتی۔ جنت ماں کے قدموں تلے رکھنے والی حدیث ہی دیکھ لیں۔ اسی طرح ام حبیبہ نے اپنے والد ابو سفیان کے ایمان لانے کا انتظار نہ کیا اور نہ ہی اپنے والد کی اجازت ضروری سمجھی، اور اسلام قبول کر کے ثابت کیا کہ خواتین شعور کے لحاظ سے مردوں سے کم نہیں ہیں۔ تاریخ کی روشن مثال ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کی تلاوت سن کر ایمان لائے۔ بات صرف رسمی احترام تک محدود نہ تھی بلکہ خواتین کے فیصلوں اور مشوروں کا احترام بھی کیا جاتا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا داد بہن ام ہانی بنت ابو طالب نے ایک غیر مسلم کو پناہ دی۔ سیدنا علی نے اس کو قتل کرنا چاہا۔ آپ نے فرمایا، ام ہانی نے جسے پناہ دی ہم نے بھی اسے پناہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے مشورے کی قدر کرتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان یک طرفہ معاہدے پر پریشان ہو گئے اور حج کے لیے قربانی سے گریز کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین ام سلمہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ کے نبی قربانی اور بال کٹوانے کا آغاز فرمائیں۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور فوراً صحابہ نے بھی آپ کی پیروی کی۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ جنگوں اور غزوات میں شرکت کی، زخمیوں کو پانی پلانا، مرہم پٹی کرنا، شہداء کی میتوں کو میدان جنگ سے واپس لانے کی ذمہ داری بھی پوری کی۔ عمارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے دستے میں شامل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ مردانہ وار ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ احد کے موقع پر جدھر بھی رخ کرتا عمارہ کو سامنے موجود پاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ازواج مطہرات سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے اور امت کو بھی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین فرمائی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں خاص کر تلقین کی کہ آگاہ رہو، بے شک تمہاری خواتین پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور تمہاری عورتوں کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں، پس تمہارا اپنی عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں اور جو تمہیں پسند نہیں اسے گھر میں نہ آنے دیں، اور آگاہ رہو تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ ناظرین، یہ سب پہلو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم مدینہ ثانی یعنی پاکستان میں خواتین کی عمومی حیثیت کو زیر بحث لائیں گے، کیونکہ بعض حلقوں کی جانب سے ریاست مدینہ کے تابناک ماڈل سے روشنی لینے کی بجائے خواتین کو گھر کی چادر اور چار دیواری کے اندر بند رکھنے پر زور دیا۔ فہم قرآن اور سیرت سے مطابقت نہیں رکھتا یہ تصور، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ کوئی بھی معاشرہ خواتین کی عملی شرکت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ تحریک پاکستان کے دوران بھی قدامت پسند علماء نے خواتین کی سیاسی سرگرمیوں میں شرکت کی مخالفت کی، تاہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے اعتراض کو مسترد کیا اور کہا، میں پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور بعض افراد کہتے ہیں کہ میں اپنی آدھی فوج کو گھروں میں بٹھا دوں۔ قائد اعظم اپنی ہمشیرہ مادر ملت فاطمہ جناح کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے پسماندہ علاقوں میں ساتھ لے کر جاتے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا تصور دراصل نظریہ ریاست مدینہ اور اسلام کی روح کے مطابق تھا۔ آج اگر ہم پاکستان کی ریاست کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خواتین کو زندگی کے ہر شعبے میں مساوی حقوق دینا پڑیں گے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر شگفتہ عمر صاحبہ، عائشہ سید صاحبہ اور صبا بٹ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اسلامی ریاست میں جو خواتین کے رول کے حوالے سے پروفیسر شگفتہ عمر صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایام الجاہلیہ میں وہ سٹیٹس، وہ کریڈیبلٹی خواتین کو نہیں دی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے ٹائٹل سے دی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ مدینہ ثانی جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، اس میں ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہے پاکستان کا، اور ایکسپلائٹیشن کو اور ہراسمنٹ کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے بیس لائن ایک بات کہی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وہ مقام نہیں دیا گیا تھا، وہ رائٹس نہیں دیے گئے تھے، اس میں صرف عرب کی جاہلیت ہی نہیں آتی بلکہ پوری دنیا کی تھی، انڈر ڈفرینٹ سویلائزیشنز اینڈ ڈفرینٹ ریلیجنس، وہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اور جب اسلام آیا تو یعنی ایک ذرا سا ریوائز کرنے کی ضرورت ضرور ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق ملا، اس کو عزت، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو ایک عزت ملی جو اس کو تمام ریلیجنس میں اور باقی تہذیبوں میں نہیں تھی۔ یہ تھی 7ویں صدی، اور 7ویں صدی میں ویسٹ کی عورت بھی اپنے ووٹ کے رائٹ کے لیے بھی تھی، بلکہ ووٹ کا رائٹ تو بلکہ اور بہت بات کی بات ہے، اس کے تو یہ تھا کہ یہ ہیومن اسپیشی ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کو بہت ساری عورتوں کو چڑیلیں قرار دے کے جلایا جا رہا تھا۔ یعنی یہ کمپیریزن ہمیں ذرا سا ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تو اس کو ایک آئیڈینٹی ملی، یعنی ہم اب دیکھتے ہیں اب دوبارہ سے ایک تصور آیا نا کہ عورت اپنا نام پورا خود رکھ سکتی ہے، اس کو ضروری نہیں ہے کہ شوہر کے نام سے تبدیل کرے۔ تو عورت کو ایک شناخت دی گئی، اس کو ایک عزت دی گئی، اس کو ایک رائے کا حق دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اتر کر آئے تو بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، ان سے شیئر کی ساری کیفیات، پھر ان کے ساتھ زندگی گزری۔ اور پھر ہم بہت سارے موقع پہ دیکھتے ہیں کہ غزوات میں بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور وہ فیصلہ سازی میں شرکت، جو آج عنوانات ہیں نا UN کے تحت خواتین امپاورمنٹ کے آپ کہہ لیں، وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انہیں دی گئیں۔ ووٹ کا حق دیا گیا اس لحاظ سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیعت لی، پہلے تو جو مسلمان تھے ہی، جب وہ چینج مدینے سے بعد میں جو لوگ آئے ان سے عورتوں سے بیعت لی۔
اور بعد میں بھی خلافت راشدہ کے زمانے میں عورتوں سے بھی بیعت لی گئی، یعنی وہ ووٹ ہی سمجھ لیں کہ ان کی رائے لی گئی، ان کو مناصب بھی دیے گئے ان کے، اور ان کو تعلیم اور تعلم کا حق دیا گیا، یعنی تعلیم حاصل کرنا نہ صرف حق بلکہ ان کے لیے فریضہ قرار دیا گیا۔ یعنی یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جب ان سے پاکستان پہ اس کا انطباق کریں گے تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ شادی میں اس کی رضامندی کا اس کو حق دیا گیا، شادی کے اندر اس کے شوہر کو کہا گیا کہ عاشرونہ بالمعروف، اس کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، ان کے مہر سے ان کو صدقات سمجھتے ہوئے اور فرض سمجھتے ہوئے ان کو ادا کرو، اور اگر تو خدا نخواستہ کوئی آپس میں اچھے تعلقات نہیں ہوتے ہیں تو ایک اچھے طریقے سے علیحدہ ہو، جو پہلے نہیں ہوتے تھے، بار بار روک لیتے تھے، اور اس کے اندر اگر نہیں پھر بھی دیتے تو خلا کا حق دیا گیا، پھر چائلڈ کسٹڈی کا حق دیا گیا، یہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر عائشہ سید صاحبہ کی طرف۔ دیکھیں قرآن میں سورہ النساء پوری خواتین سے ریلیٹڈ ہے، اور بعض خواتین کا قرآن مجید میں ذکر ہے، النساء کا 46 مرتبہ قرآن میں ذکر آیا ہے۔ جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو الرجال قوامون علی النساء کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ مرد شاید کوئی پاورفل چیز ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے اسی قرآن میں کہا والذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک سنگل سیل سے پیدا کیا۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں جو جینڈر بائس ڈسکرمنیشن ہے، خواتین کی تعلیمات اور ان کے سٹیٹس سے متعلق صحیح طریقے سے قرآنی تعلیمات کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اس وقت جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں خواتین کے حقوق جو ہیں، بلکہ میں کہوں گی کہ پاکستان میں حقوق کے لحاظ سے کسی کو بھی وہ حقوق نہیں مل رہے جو بنیادی حقوق ہیں، جو قرآن ہمیں دیتا ہے، جو پاکستان بنا اور اس کا ایک آئین بنا، آرٹیکل 1-28 آپ دیکھ لیں، وہ تمام بنیادی حقوق ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ قوانین بھی موجود ہیں۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بھی بنا، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ وہ چیزیں اور وہ ریاست کا جو رول ہے، دیکھیں انفرادی طور پہ اگر ہم بہت زیادہ قرآن سے ان ٹچ بھی ہو جائیں، لیکن جب تک اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندگی گزاری، قرآن کا پیغام ہم دیکھیں، وہ انفرادی، خاندانی، اجتماعی، ریاستی رول، وہ تمام چیزوں کو ملاتا ہے۔ تو جب بھی یہ چیزیں ایک دوسرے سے ہٹتی ہیں، اگر آپ دین کو، قرآن کو انفرادی طور پر لیں اور اس کو اجتماعی طور پہ ریاست کو اس سے خارج کر دیں، جیسے ڈاکٹر صاحب ہم آج کل آوازیں یہ سن رہے ہیں کہ سیکولر پاکستان، لبرل پاکستان، تو مذہب اور ریاست، حکومت اور مذہب کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ جہاں سے بھی آپ مذہب کو، اللہ کو ہٹائیں گے، وہاں سے انسان کا رشتہ جو ہے وہ شیطان سے جڑے گا جب وہ اللہ سے ٹوٹے گا۔ تو بڑی چیز یہ ہے کہ ریاست کے سے لے کے نیچے سطح تک وہ تمام حقوق کی پاسداری۔ میں ایک پارلیمنٹیرین بھی رہ چکی ہوں، اور پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ اس سطح پہ بھی ڈسکریمنیشن ہوتی تھی، جیسے ڈیولپمنٹل فنڈز کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے۔ اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے کہ جس طرح خاتون ایک نمائندہ کی حیثیت سے پاکستان کے پارلیمنٹ میں بھی موجود ہے، اور ہم اپنی تاریخ کو بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کابینہ میں حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھیں۔ تو وہ خاتون جو وہاں کھڑی ہے، تو کیا جس طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہاں لے جا کے کھڑا کیا، جہاد میں لے جا کے کھڑا کیا، جب غزوہ احد تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پہلی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت دوڑ دوڑ کے آ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھو رہی تھی، اور پھر جس طرح ان کے زخم صاف کرتی، دھوتی، پھر فوراً وہ بھاگ کے اور زخمیوں کے پاس جاتی، ان کو پانی پلاتی، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آتے تھے بہت سارے ان سے ملنے، حضور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فوراً جا کے اور زخمیوں کے کاموں میں خدمت میں لگ جاتی تھی۔ تو اس وقت جو ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ خواتین کا جو رول، جو مدینہ کی ریاست اور مدینہ ثانی کی بات ہم کرتے ہیں، تو اس وقت خواتین کو جس طرح میری بہن ڈاکٹر شگفتہ نے کہا اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کہا، تو جس طرح اس وقت خواتین کو امپاور کیا جا رہا تھا، اور وہ خاتون کو ہر جگہ، ہر لحاظ سے، چاہے وہ جنگ میں ہے، چاہے وہ ریاست کے فلور پہ، چاہے وہ مسجد نبوی میں
ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ تمام لوگوں کا علاج کر رہی ہے، چاہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مارکیٹ چیک کر رہی ہے، چاہے وہ کابینہ میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کو وہ تمام حقوق، وہ تمام تحفظ دیے گئے کہ وہ اپنا رول بہتر طریقے سے پلے کر سکے۔ جی ناظرین، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ میل اور فیمیل کی کیسے ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی روشنی میں۔ صبا بٹ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارلیمنٹ میں ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ قرآن نے قنطار کا لفظ استعمال کیا ہے مہر کے سلسلے میں، ڈھیروں کے ڈھیر دو، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو آپ کیسے مقرر کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عورت نے بات ٹھیک کی ہے، یعنی وڈرال دے دیتے ہیں۔ اتنی امپاورمنٹ تھی، تو کیا وجہ ہے کہ مدینہ ثانی پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں کیا یہ پارلیمانی نظام کی خامی نہیں کہ خواتین کو باضابطہ کردار سونپنے کی بجائے مخصوص نشستوں کا لالی پاپ دیا جاتا ہے؟ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو سسٹر عائشہ بات کر رہی تھی کہ میں اسی سے ریلیٹ کروں گی کہ عورت کو اگر ریاست میں بھی حصہ دے دیا جائے، اس کو ہر جگہ پہ اس کو پرومیننٹ بھی کر دیا جائے، لیکن بات وہیں رہے گی اگر اس کو خود اپنی آئیڈینٹی کا نہ پتہ ہو۔ جیسے کہ ایک ہم ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہیں اور اس میں حضرت خضر کا ایک ڈائلاگ ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں تم اس پہ صبر نہیں کر سکتے۔ تو ایسا ہی ہے کہ جو آج کی عورت ہے نا، اس کو اپنی ورتھ کا ہی اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنی ورتھ فل ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سارے رائٹس دے دیے ہوئے ہیں۔ تو بہت سے رائٹس ہمارے پاس ہیں اور بہت سے رائٹس جو ہیں ہم مانگ رہی ہیں عورتیں، اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو جس کا ان لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، جس کے اوپر وہ آواز اٹھا رہی ہیں۔ جیسے آپ عورت مارچ کو دیکھ لیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور یہ ایک الگ ہی سینیریو نکل آیا ہے۔ تو جب اس طرح کی سچویشن میں ایک معاشرے میں ایک عورت یا کوئی دیکھتی ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے۔ جی ناظرین، ہم گفتگو اپنی جاری رکھ رہے ہیں۔ اس وقت خواتین کے عالمی موقع پر ہم خواتین کے حقوق کی بات جب کرتے ہیں تو اس وقت جو فیمنسٹ ایک آئیڈیالوجی آج کل پریویل کر رہی ہے، اسلام نے سب سے زیادہ فریڈم دی ہے خواتین کو، چاہے وہ ورک پلیس کے حوالے سے ہے، ڈومیسٹک حوالے سے ہے، تعلیم کے حوالے سے ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا رول دیکھیں، ایجوکیشن میں ایک رول ماڈل ہیں آپ۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کا آپ کو ٹائٹل ملا، بزنس ویمن تھی، وہ رول دیا آپ نے۔ امام جعفر الصادق کی بہو وہ چیف جسٹس تھیں۔ ہمیں ہسٹری میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں خواتین کو امپاور کیا جائے، انہیں سیکیور کیا جائے، تاکہ وہ ورک پلیس پہ ہوں تب بھی وہاں انہیں سیکیورٹی ملے، اور گھر میں ہوں تو وہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکے، ایلیمینیٹ ہو سکے۔ ان سارے ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اسلام میں خواتین کے حقوق، جو ریاست مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو امپاور کیا تھا، آج پاکستان میں ہم اس امپاورمنٹ کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ سولوشن کیا ہے اور ریمیڈیز کیا ہیں جو رکاوٹیں ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر شگفتہ عمر صاحبہ، آپ سے سوال کروں گا کہ مسئلہ صرف گھر والوں کی اجازت کا نہیں ہے۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں خواتین کو گھر سے جاب کے لیے نہیں بھیجا جاتا، حالانکہ یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ دوسرا، جب وہ ورک پلیس پہ جاتی ہیں تو اکثر خواتین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے ہراسمنٹ ہے، سیکسول ہراسمنٹ ہے، تو وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس کا تدارک کیسے ممکن ہے کہ خواتین جو ہے وہ ایک لیڈنگ رول پلے کر سکیں؟ دیکھیں، یہ بہت اہم چیز ہے ڈیفینیٹلی۔ اس میں ایک چیز تو اس کا مسئلہ جب سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو ٹرانسپورٹ چاہیے، اور سڑک پہ بھی وہ ہراس کا مطلب ظاہر ہے سیکشول ہراسمنٹ تو ایک الگ چیز ہے، ہراس ہوتی ہے یا پریشان ہوتی ہے اور اس کو ایک ٹینشن ہوتی ہے۔ تو کتنے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کون سا شہر ہے، بڑے بڑے شہروں میں بھی آپ جو ہے کوئی ایسی ٹرانسپورٹ نظام صحیح نہیں ہے کہ جہاں پہ خواتین اپنے ایک اچھے طریقے سے، مناسب طریقے سے اپنی جاب پلیس پہ پہنچ سکیں۔
اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں ہم رہتے ہیں، ٹیکسیاں لگواتے ہیں لوگ اور کتنا ہائیلی اس کو پے کرنا پڑتا ہے. یہ ہے کراچی میں کچھ میس ٹرانزٹ سسٹم بن رہا ہے. تو کئی اداروں کی، کئی خواتین این جی اوز کی یہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ کچھ خواتین کے لیے چلائی جائے، یا پھر ہم بڑے بڑے اداروں کو قائل کیا جائے کہ جس طرح یونیورسٹیز وغیرہ کی بھی بسیں ہوتی، بہت ساری یونیورسٹیز کی بھی نہیں ہوتی، کالج یونیورسٹیز کی بھی. تو تعلیم کے حصول میں بھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کو پابند کیا جائے بائی لاء کہ وہ اپنی بسیں چلائیں. تو ایسی جاب پلیس پہ بھی ہو سکتا ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز ہو گئی کہ جب وہ جاب پہ جاتے ہیں تو جنرل ہراسمنٹ میں، جس طرح بھی پروفیسر عائشہ سید صاحبہ نے بھی بات کی تھی کہ انہوں نے تو پارلیمنٹ تک کی بات کی کہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. تو یہ والی بھی ہوتی ہے کہ خواتین کے کام کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، کیونکہ ایک معاشرے کے یعنی بسا اوقات کہ ایسے جس طرح ہمارے ایک معاشرے کے رویے ہیں نا کہ ان کو ڈیمونائز کرنا یا ان کو کہہ دینا کہ یا بیٹھ کے باتیں بنانا، حوصلہ خاتون کے سامنے نہ کریں، اگر کوئی ان کی باس ہے تو بیٹھ کے ان کے خلاف باتیں بنانا. تو یہ رویے جو ہیں نا ڈیپ روٹڈ ہیں معاشرے میں، جن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جسے کہتے ہیں نا کہ ایمولیریٹو اسٹیپس لینے پڑیں گے کہ ان رویوں کی تبدیلی کا کام یہ خاصا مشقت کام ہے. اور باقی یہ ہوتا ہے کہ جو اصل چیز یہ اسلام نے کہا ہی رویے بلڈنگ کا کہا ہے، پھر اس کی سپورٹ کے لیے لاز بنتے ہیں. تو اب سیکشول ہراسمنٹ کے خلاف تو لاز بنے ہوئے ہیں، پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے مسائل آتے ہیں. بہرحال نیب کے اندر بھی جاتے ہیں کہ نیب نہیں سوری جو امبڈسمنٹ کا علاقہ ہے، ادارہ ہے، اس میں جاتے ہیں اور اس کے کیسز وغیرہ وہاں پہ ہوتے بھی ہیں. تو وہ انفارمیشن بھی ہونی چاہیے، ان کو آگاہی دی جانی چاہیے. ایون آپ ان فورم سے بھی ان پروگرامز کو کر سکتے ہیں یا لوگوں کو پتہ، کیونکہ جو ادارہ ہوتا ہے نا وہ تو کم ہی دیتا ہے، وہ بھی باؤنڈ ہوتے ہیں کہ وہ کریں. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی واقعہ اس کو قرار واقعی سزا. اب آپ دیکھیں جو اب یہ صرف ابھی تو آپ جاب کی بات کر رہے ہیں نا، پبلک پلیس میں ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ سیکشل ہراسمنٹ ہوتی ہے، لیکن معاشرہ دیکھتا ہے کہ ان کو وہ نہیں مل رہا یعنی سزا فوراً نہیں مل رہی. اب آپ نے زینب الرٹ تو بنا دی اور آپ نے وہ کر دیا، لیکن کیا آپ ان واقعات کو روک پا رہے ہیں یا کر رہے ہیں؟ یا ہر کوئی ہم سے جہاں ہم بات کرتے ہیں، کہیں درس میں بات کریں، کہیں کریں، لوگ کہتے ہیں کہ جی نور مقدم کیس میں اور سارا کیس جو بہت مشہور ہوئے تھے ان میں پھانسی نہیں ہوئی. تو اب میں ان کو بتاتے ہیں کہ پھانسی تو ہو گئی، لیکن ابھی وہ سپریم کورٹ میں اپیل گئی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا، بندے کا رائٹ ہے. قانون میں بھی سکم ہے اور ہمارے معاشرتی رویے تو معاشرتی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروفیسر عائشہ سید صاحبہ یہ بتائیں کہ اسلام نے جب اتنا کچھ عورت کو دے دیا ہے، قرآن مجید میں دیکھیں وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ نے کریٹ کیا ہر کسی کو سنگل سیل سے. آئیڈینٹی ایک ہے میل فیمیل کی، آگے ان کا جینڈر رول ہے، کوئی میل ہے اس کے حساب سے اس کی ذمہ داریاں ہیں، فیمیل کا رول الگ ہے. جب اتنا کمپریہنسو پیکج ہے تو پھر میرا جسم میری مرضی، حالانکہ الا لہ الخلق والامر، جسم بھی خدا کا ہے، روح بھی اسی کے، کل الروح من امر ربی. تو آپ اس آئیڈیالوجی کو جو پریویل کر رہی ہے اور آج بھی اس دن پہ مارچ کی بات ہو رہی ہے، تو اسلام نے جتنا کچھ عورت کو دے دیا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی پھر فیمنزم اور یہ آئیڈیالوجیز ان کو روکنے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، آج کا جو دن ہے میں تمام سننے والوں کو مبارکباد دوں گی 8 مارچ کا، اور یہ بات بھی کہوں گی کہ ڈیز تب بنائے جاتے ہیں جب محرومیاں ہوتی ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح اور دنیا میں یا اور مذاہب میں عورت کے ساتھ ہوا اور وہ احتجاجاً اٹھی اور یہ دن منایا جانے لگا، لیکن ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے قرآن میں ہمیں امت وسط کہا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس ڈسکریمنیشن کو امت وسط کی حیثیت سے، مسلمان کی حیثیت سے، اور پھر سب سے بڑا اللہ کا کرم کہ ہمیں پاکستان جیسی نعمت دی. ریاست مدینہ کے بعد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والی ریاست پاکستان ہے، اور اس میں بھی ہم سڑکوں پہ ہیں، اس میں بھی ہم چیخ رہے ہیں کہ ہمیں رائٹس نہیں مل رہے. اب اس میں بھی ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں ہیں، 2 آوازیں آ رہی ہیں. ایک آواز یہ آ رہی ہے کہ ہمیں رائٹس دیے جائیں مرد بن کر. ایک عورت چیخ رہی ہے کہ ہمیں رائٹس دیے جائیں مرد بن کر. اور ایک عورت چیخ رہی ہے کہ پاکستان میں جہاں جہاں ڈسکریمنیشن ہے، تعلیم کے میدان میں بھی ہے، اسکولوں میں بھی ہے، اور ہریسمنٹ بھی ہے، بہت سارے حقوق لیے بھی جا رہے ہیں جو ان کا بنیادی حق ہے. جس طرح میری بہن نے کہا
ٹرانسپورٹیشن کا حق. یہاں پہ آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں, پورے پاکستان کو نہ دیکھیں, اس دارالخلافہ کو ہی دیکھ لیں, کتنی ورکنگ ویمن ہیں یہاں پر, کتنی بچیاں ہاسٹلز میں ہیں, ان کے لیے اداروں میں ہاسٹل نہیں ہے. اس کے لیے مطلب ایک جدوجہد کہ ان کے لیے ہاسٹلز ہوں, ان کے لیے رہائش گاہیں ہوں, تاکہ وہ ملک کے لیے ایک اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. تو اس وقت جو خاتون کے حقوق ہیں, جو بنیادی حقوق ہیں, میں اسنو ٹی وی کے سننے والے ناظرین تمام سے کہوں گی کہ دیکھیں, ہمارا حق یہ ہے کہ ایک عورت گھر میں ہے یا گھر سے باہر کام کر رہی ہے, اس کو وہ تحفظ دیا جائے جو تحفظ اسلام نے دیا ہے, جو تحفظ آئین پاکستان نے دیا ہے, اور جو تحفظ ہم حاصل کر کے اس ملک کو ایک پرسکون اور پروقار اور دنیا میں ایک مضبوط قوم بنا سکتے ہیں. صبا بٹ صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ جو ہم نے بات کی ابھی کہ عورت کو امپاور کیا جائے, لیکن اس میں بہت ساری ہرڈلز ہیں, رکاوٹیں ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت کی جو سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ ہے, بہت سارے ایشو ہیں نفسیاتی مسائل کے, ڈومیسٹک وائلنس ہے, کچھ ہمارے ٹریڈیشنل کلچرل نارمز ہیں ایسی جو غلط ہیں, وہ بیچ میں آ جاتی ہیں. اس کو کیسے ایلیمینیٹ کیا جائے تاکہ عورت فلی اپنے رائٹس اور اوبلیگیشن کے حوالے سے فل اویئر ہو؟ جزاک اللہ خیر فار دس ونڈرفل کویسچن. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ عورت کی مینٹل ہیلتھ بھی اسی طرح میٹر کرتی ہے جیسے کسی بھی ایک انڈیویجول کی کرتی ہے. اور اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ بس یہ تو عورت ہے, گھر میں ہی تو ہوتے ہو, آپ لوگوں نے کرنا ہی کیا ہوتا ہے. جو گھر کی عورت ہے وہاں سے ہی تو سٹارٹ ہوگا. گھر کی عورت کو اگر وہ سارے حقوق ملیں گے تبھی وہ ایک پوری اپنے اولاد کی پرورش کر سکے گی, اور پھر وہ اولاد جو ہے وہ سوسائٹی میں نکلے گی. اور اس کی ایجوکیشن کے اوپر بھی اتنا کام نہیں کیا جاتا. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ عورتیں ہیں, ان کی شادیاں ہو جانی ہیں تو ان کی ایجوکیشن کے اوپر اتنا فوکس نہ کیا جائے. لیکن اب آ کے اگر ہم دیکھیں تو بہت سی فیمیلز ایسی ہیں جو گولڈ میڈلسٹ ہیں, جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کام کیا ہے. ان کی ایجوکیشن کے اوپر جب دھیان دیا گیا, لیکن ابھی بھی بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں, بہت سی عورتیں ایسے ہیں جن کو نہ تو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, نہ ہی ان کے ایجوکیشن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. جی ناظرین, ہم بات کریں خواتین کے حقوق پہ تو جینڈر بائس ڈسکریمنیشن اسلام میں تو نہیں ہے. جینڈر کا رول اپنا اپنا جو ڈیفائن کیا گیا ہے, قرآن مجید اس حوالے سے واضح ہے, احادیث مبارکہ, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر عورت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے روپ میں ہوگی تو بیٹیاں پھر سیدہ زہرا کی صورت میں ہوں گی. اگر ایک ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے روپ میں ہوں گی تو بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار یعنی حسنین کریمین ہوں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے جو عورت کو ماں کا سٹیٹس دیا ہے, عربی میں جیسے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ام ماں کو کہتے ہیں, اور کا لغوی معنی ہے جڑ اور اصل, یعنی مردوں کی بھی اصل جو ہے وہ ماں کو قرار دیا گیا. تو بیس کی طرف لوٹنا ہوگا جو ہماری پہلی درسگاہ ہے, اس کو امپاور کرنا ہوگا, اور اس کے جو رول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیے ہیں ایک ماں کی صورت میں, بیٹی کی صورت میں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم کی, اچھی تربیت دی, وہ روز محشر میرے ساتھ ایسے ہوگا, 2 انگلیاں ملا کے آپ نے اشارہ فرمایا. تو بیٹیوں کی اچھی تعلیم اور تربیت یہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے. آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹی کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, شادی کے بعد اس نے گھر سنبھالنا, نہیں, گھر بھی سنبھالنا ہے, اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے. ایک تعلیم یافتہ عورت ایک اچھی نسل پیدا کر سکتی ہے. معاشرے کے اندر اخلاقی تربیت ہو, روحانی تربیت ہو, ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا. وہ ماں کی آغوش پہلی درسگاہ ہوتی ہے. تو اس فلسفی کو اسلام بالکل ریجیکٹ کرتا ہے. اور میں اپنے ان دوستوں سے جو لبرل آئیڈیاز پہ آئے دن مارچ کرتے ہیں یا خواتین کے فیمنزم کی بات کرتے ہیں, انہیں کہوں کہ اگر قرآن کو اگر آپ روشن دلی سے کھول کے پڑھیں تو سورہ النساء پوری کی پوری قرآن میں خواتین کے ایشوز کو ڈسکس کرتی ہے. سیدہ مریم, سورہ مریم قرآن کے اندر ہے, اور جو رول قرآن نے ڈیفائن کیا ہے ایک بھی صورت پورے قرآن میں الرجل کے نام سے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پریفرنس کس کی طرح ہے. کوئی ایشو نہیں ہے جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈسکس نہ کیا ہو. امہات المؤمنین ہوں, صحابیات ہوں, جتنی بھی اسلامک ہسٹری ہے اس کے اندر ہمیں ایجوکیشن میں, فقہ میں, اسلامک جورسپروڈنس میں, ہسٹری میں, بزنس میں, ہر جگہ خواتین کا رول ملتا ہے. تو ہم اپنے پروگرام کو ان اشعار پہ ختم کرتے ہیں کہ عورت کبھی حوا, کبھی مریم, کبھی زہرا, عورت نے ہر دور میں قوموں کو سنوارا.
آج کے لیے اتنا ہی کافی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. خواتین کے رائٹس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر شگفتہ عمر, آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ نوجوان خواتین میں یا لڑکیوں میں طلاق اور خلا کی جو ریشو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے. اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس ایک ایشو ہے, گھریلو تشدد, بہت ساری ریزنز ہیں. کئی جگہ پہ تعلیم کی محرومی کے حوالے سے بات ہے. اور ایک رپورٹ کے مطابق 49.2% پاکستان کی کل پاپولیشن کا عورتیں ہیں. اس میں لڑکیوں کی شادیوں کا ڈیلے ہونا یہ بھی فیکٹر ہے. حالانکہ اسلام میں کوئی ایسی اسلامی تعلیمات میں ایسا تصور نہیں ملتا. پھر پاکستان میں یہ ٹرینڈز کیوں بڑھ رہا ہے, خلا کا اور ڈومیسٹک وائلنس کا, شادیوں کا ڈیلے ہونا؟ اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں. اچھا دیکھیں, ایسا ہے کہ جو خلا اور طلاق والا معاملہ ہے نا, وہ تو کچھ وائلنس سے بھی ریلیٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو جنرل یہ چیز ہے کہ ایک برداشت اور اس کی کمی ہو گئی ہے. ایک تو تعلیمات سے نا واقفیت ہے, اور پھر برداشت اور اس کی کمی کی شادی جو ہے وہ ایک بہرحال دونوں طرف سے ایک اثار و قربانی کا وہ ہوتا ہے اس کے اندر. اور وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہی جیسے کہ ایک رومانوی ایک سین ہو اس کے اندر اور وہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور کہا ہے سورہ روم میں کہ میں ان جو دونوں سے جب جوڑا بناتا ہوں تو ان کے درمیان محبت اور مودہ اور رحمت پیدا کر دیتا ہوں جو نکاح سے پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کو نرش کرنا پھر اس جوڑے کا کام ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات کف کو نہیں دیکھا جاتا, یہ بھی جو اسلام میں تعلیمات بتائی ہیں وہ بھی وجہ ہوتی ہیں. پھر کف کو ذرا ڈیفائن کر دیں کہ سٹیٹس, سوشل سٹیٹس ایک ہونا چاہیے. اس میں اصل میں تو سوشو اکنامک سٹیٹس آپ کا سارا یہ آ جاتا ہے نا, کہ آپ کا اس میں ایون آپ کا نسب بھی ہو سکتا ہے, آپ کا فیملی کا اسٹائل رہنے کا اور یہ بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کا مال و دولت کا معیار وہ بھی لیول بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اس طرح کے آپ عادی ہوتے ہیں, خاص طور پہ بچی اگر اپنے جس طرح رہتی ہے اس سے ذرا نیچے اس میں جاتی ہے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں مشکل ہوتی ہیں, ایک ٹریڈیشن, ہاں یہ آ جاتی ہیں. تو یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروفیسر عائشہ عمر صاحبہ, یہ بتائیے کہ ہمارے کلچر کے اندر مرضی کی شادی اس کو تھوڑا معیوب سمجھا جاتا ہے, اور یہ بھی ہے کہ جو شادیاں جو آپ کی ارینج میرج ہوتی ہے, پیرنٹس کے کنسنٹ کے ساتھ اس میں انوالو ہوتے ہیں, وہ شادیاں زیادہ کامیاب دکھائی دیتی ہیں بجائے لو میرجز کی. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ پاکستانی سوسائٹی میں ایک یہ بھی ٹرینڈ بڑھ رہا ہے نوجوان نسل میں کہ ہم نے اپنی زندگی خود گزارنی ہے. ٹھیک ہے, پسند کا کہا گیا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پیرنٹس کی کنسنٹ کے بغیر کرنا کس حد تک ٹھیک ہے؟ مجھے بہت پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی تھی, مدینہ کی ریاست بن چکی تھی, اور ایک بچی آتی ہے اور روتی ہے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو اپنے ساتھ نمٹا لیتی ہیں اور روتی ہے کہ میرے والد نے میرے چچا کے بیٹے کے ساتھ زبردستی رشتہ کر دیا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو تبکی دیتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی ہیں. ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں ذرا جلدی بتا رہی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جلدی اس کے والد کو بلاؤ. اس کے والد کو بلایا جاتا اور اس سے کہا کہ اس کا رشتہ یہ نہ کریں, جو مطلب یہ خوش نہیں ہے اس رشتے سے, یہ رشتہ نہ کیا جائے, اور اس کو مطلب آپ اس کا رشتہ وہاں نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے والد جب مان لیتے ہیں اور بیٹی جو ہوتی ہے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد کہتی ہے کہ نہیں مجھے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن مطلب وہ طریقہ جو تھا وہ ان کو پسند نہیں تھا. تو دیکھیں جو پسند کی شادیاں ہیں, وہ جو ایک بچہ اور ایک بچی جب شادی کرتے ہیں اس وقت وہ اتنے میچور نہیں ہوتے. جو آئندہ آنے والی زندگی ہوتی ہے اس کو ماں باپ گزار چکے ہوتے ہیں, وہ چیزیں دیکھ چکے ہوتے ہیں. اور دوسری بڑی چیز جو ہوتی ہے, والدین اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو بچہ میری گود میں پلا, جو میرا ہی بچہ ہے اور وہ بڑا, اور اس کی عادتیں کیسی ہیں, تو جذباتی طور پہ تو ان کی ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, لیکن آگے جو ہے وہ زندگی ان کی چلنا مشکل ہوتی ہے. اس لیے جو والدین رشتہ کرتے ہیں وہ زیادہ تر کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو بھی سمجھتے ہیں, ان کی عادات کو بھی سمجھتے ہیں, اور مستقبل میں ان کے لیے وہ سوچ بھی رکھتے ہیں, وہ تمام پروسیس سے گزر بھی چکے ہوتے ہیں, اور دونوں فیملیز بھی کھڑی ہوتی ہیں. بالکل, والدین کی کنسنٹ بھی ضروری ہے. اسی سوال کو آگے لے کے بڑھوں گا. صبا بٹ صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ جیسے میں نے بات کی کہ ایک فریڈم ہے ویمن کو, وہ کس حد تک درست ہے؟ جیسے شادی کے معاملات ہیں, شوہر کے اگر گھر میں وہ ہے تو نان و نفقہ اس کی ذمہ داری ہے شوہر کی. تو اس پرسپیکٹیو میں آپ یہ بتائیں کہ عورت کو شادی کے معاملے میں
جاب کے معاملے میں کس حد تک امپاور کیا گیا اور پاکستان میں ہم اس کو کیسے اور مزید بہتر بنا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو میں آپ جو پہلے دو گیسٹ نے بات کی میں ان سے بہت زیادہ متفق ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست پوائنٹس رکھے. میں اسی کو ہی آگے بڑھاؤں گی کہ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ عورت کی جو فیملی کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اس کا کیا رول ہے اور کہاں تک اس کو امپاورمنٹ دی گئی ہے. تو اگر ہم لوگ جس طرح ہم بات کرتے ہیں ہسٹری کی، تو جب لارڈ میکالے بر صغیر میں آیا تھا تو 1835 کی بات ہے کہ اس نے ایک بات کی تھی کہ ہم مسلمانوں کے اوپر تب تک فوقیت حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کو ان کے اقدار ہیں، ان کے رسم و رواج ہیں، ان سے دور نہ کر دیں. تو یہی جی کچھ ہوا کہ ہم لوگ اپنے جو اصل میں جو ہمارا فیملی کانسٹیٹیوشن کا جو ذمہ داریاں تھیں ہم اس سے دور ہو گئے. تو ہمیں لگنے لگا کہ شاید جو ہمارا رول ہے نا گھر میں وہ صرف اتنا ہی ہے کہ بس شادی ہو گئی اور شادی کے بعد ہماری جو تھوڑی بہت ذمہ داریاں ہم نے وہ نبھانی ہے اور ہم نے اپنا فوکس جو ہے نا وہ صرف اپنے اوپر رکھنا ہے. لیکن اگر ہم اپنی روٹ کے ساتھ جڑیں گے تو ابھی ہمیں کتنی مثالیں ملتی ہیں جن کے بارے میں بھی ایک سسٹر نے ایکسپلین بھی کیا کہ حضرت عائشہ کے پاس جو ایک بچی آئی اور اس کی شادی کے معاملات. تو اسلام نے ہمیں اوور آل امپاورڈ کیا ہوا ہے. وہی بات ہے کہ جب ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم اپنے روٹس کے ساتھ جڑ نہیں رہے. جب ہم اپنے روٹس کے ساتھ جڑیں گے تو لا پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے جو 1400 سال پہلے آ چکا ہے. جی صبا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین، ہم نے بات کی خواتین کے حقوق کے حوالے سے. جیسے ہمارے پارٹیسپنٹس نے کہا کہ عورت انٹلیکچوئل اسپریچول بینگ ہے، مرد انٹلیکچوئل بینگ ہے. تو عورت تاریخ میں ایک ایسی بھی گزری رابعہ بصری کے نام سے کہ جب انہوں نے ایک فقیر کی آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ غش کھا کے گر پڑی کہ یہ مجھ سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہے. تو اسپریچول بینگ ہونا، پیشنٹ ہونا، ٹالرنس ہونا، یہ خواتین کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں. میں اپنے پارٹیسپنٹس جناب ڈاکٹر عائشہ عمر صاحبہ، شگفتہ عمر صاحبہ، صبا بٹ صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اسلامک پرسپیکٹیو میں جو اصل پکچر ہے وہ ہمارے ناظرین تک شیئر کی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو علامہ اقبال کی ایک نظم جو عورت ہے ان اشعار پہ اجازت چاہوں گا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز و سخن. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.